صدر آصف زرداری کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر اظہار تشویش، کہا مشرق وسطی کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، لاکھوں معصوم جانوں کو خطرہ ہے، تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، خطے کے استحکام عوام کی بھلائی کے لیے عالمی کوششیں ناگزیر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر کی اہم ملاقات، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی، خطے میں امن اور استحکام اور جغرافیہ اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی سفیر نے ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر وزیراعظم کو بریفنگ دی اور ایران کے موقف سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کے امن و استحکام کے موقف کو دہرایا۔ بھارت سندھ طاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار رہے، پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی لڑیں گے اور جیتیں گے بھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھارتی موقف پر دو ٹوک پیغام، قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اب بھارت کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، سندھ طاس معاہدہ مان لے، اگر خلاف ورزی کرے گا تو تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کی حمایت کر دی، بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی بجٹ میں حکومت کو سپورٹ کرے گی، پاکستان کو جنگ کی تیاری کرنا ہے، اس لیے دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ ہوا۔ وزیراعظم، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ کا شکریہ، اس دفعہ انہوں نے بجٹ پر پیپلز پارٹی کو انگیج کیا، یہ اچھا اقدام ہے، حکومت نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ کر دیا۔ تقریر کے دوران حکومتی وزیر حنیف عباسی اور عطا تارڑ سے پی ٹی آئی ارکان کی ہاتھا پائی کی کوشش، شدید تلخ کلامی ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا اقبال آفریدی صاحب، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ حنیف عباسی، آغا رفیع اللہ، امیر مقام، عطا تارڑ، دیگر ارکان وزیر خزانہ کے پاس ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں خطاب، شور شرابہ کرنے پر پی ٹی آئی ارکان کو ذہنی مریضوں کا ٹولہ قرار دے دیا، ان میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں، اگر یہ حرکتیں کرنی ہیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ان لوگوں نے سیکیورٹی سٹاف کو گالیاں دیں، یہ بانی چیئرمین کو دھوکہ دیں گے۔ کراچی کے لیے 254 ارب روپے مختص کیے گئے، یہ رقم بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایوان میں سب سے زیادہ تنخواہ اسپیکر کی ہے، لیکن جج کی تنخواہ کا 10% بھی نہیں ہے، کم سے کم تنخواہ 42,000 ہونی چاہیے، اگلے ماہ اس معاملے کو فائنل کر لیں گے۔ بانی نے حکم دیا تو 1 منٹ میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا، صوبے کے بجٹ کو بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا پختونخوا اسمبلی کے اجلاس سے خطاب، کہا بجٹ پاس کرنا ہماری آئینی مجبوری ہے، وفاق چاہتا ہے کہ وہ ایمرجنسی لگا دے، لیکن ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ملک میں 2 اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کے بعد فیصلہ سازوں اور قابض مافیا نے آئین توڑا، ان کا احتساب سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ کو چھالا گیا، کراچی قابل رہائش شہر نہیں، اگر ایسا ہی ہے تو لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن نے سوال اٹھا دیا۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مانتے ہیں کراچی میں مسائل ہیں، مگر 3 کروڑ لوگوں کو پانی بھی مل رہا ہے، کچرا بھی اٹھ رہا ہے اور لوگ کام پر بھی جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر ترکیہ کے بعد عرب امارات پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار پاک امارات مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ اماراتی وفد کی قیادت شیخ عبداللہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ضمانتوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے نے کمرہ عدالت میں موجود پی ٹی آئی کارکنان اور صحافیوں کو آگاہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کا معاملہ، ملزمان پر آئندہ سماعت پر فرض جرم عائد کی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے 2 مقدمات کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے سردار محمد مصروف خان، زاہد بشیر ڈار اور دیگر پیش ہوئے۔ سماعت 30 جون تک ملتوی۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزم عمر حیات کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل کرنے کی عدالت میں استدعا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی گئی۔ ملزم عمر حیات کے وکلا کی جانب سے والدین سے ملاقات نہ کروانے کا شکوہ۔ بیوہ خواتین کو محض ہمدردی نہیں، حق اور سہارا بھی دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیوہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ کہا دین اسلام نے بیوہ خواتین کو عزت اور مکمل حقوق کی ترغیب دی ہے۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان خواتین کو تنہا نہ چھوڑے۔ حکومت پنجاب اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت بیوہ خواتین کو باعزت روزگار بھی فراہم کر رہی ہے۔ کراچی میں ٹینکر گردی کا ایک اور واقعہ۔ کورنگی ویٹا چورنگی پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس نے ٹینکر قبضے میں لے لیا، ڈرائیور کی تلاش جاری۔ قانونی کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ امریکہ کے پاکستان ایران کے پر حملے کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر بھی پڑنے لگے۔ ٹریڈنگ کے دوران 4000 سے زائد پوائنٹس کی شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 3855 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,16,167 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 17 پیسے اضافہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تیل کی قیمتیں کم رکھنے کا مشورہ۔ محکمہ توانائی کو زیر زمین ذخائر سے خام تیل نکالنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا تیل کی قیمتیں کم رکھو، اس طرح آپ سیدھے دشمن کے ہاتھوں کھلونا بن رہے ہیں، یہ مت کریں۔